اس لیے کیونکہ غزوہ بدر جو کہ رمضان کے آیا ہے غزوہ بدر، تاکہ غزوہ بدر کی جو واقعات ہیں ان واقعات میں صحابہ کرام کی ایسی قربانی، ایسی بہادری، ایسی جرت کو پیش کیا گیا ہے کہ ان جرت اور بہادری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو جو انعامات، جو عظمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائی ہے، ایسی عظمت، ایسی شان دنیا میں نبیوں کے بعد اور کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ابتدا دے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر 40 سالہ زندگی کو گزار لیا، 40 سال مکمل ہونے کے بعد مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہنے لگ گئے، صادق کہنے لگ گئے، سچا کہہ رہے تھے کہ دنیا سے یعنی کہ آوازیں اٹھ رہی تھی۔ عرب کے لوگ کافر ہونے کے، مشرک ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا والوں اگر کسی انسان کو سچا دیکھنا ہے نا، وہ مکے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو دیکھ لو، اس سے بڑا کوئی دنیا میں سچا نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو امین دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اس سے بڑا دنیا میں آپ کو کوئی امین نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے کسی صادق کو دیکھنا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اس سے بڑا صادق دنیا میں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی مکے کے کافر کہتے تھے کہ اگر کسی لوگوں کی امانتوں کی حفاظت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یعنی کہ کفر کا دور تھا، جب کسی کے پاس کوئی امانتیں رکھتے تو وہ لوگ امانتوں میں خیانت کرتے، تو پھر وہی مکے کے کافر امانتوں کی حفاظت ہو جائے، ہمارا مال پیسہ محفوظ رہے اور مکمل رہے، جب مانگے فوراً واپس مل جائے، تو پھر اس مکے میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس اپنی امانتوں کو جمع کر دو، آپ کی امانتیں محفوظ رہیں گی، آپ کی امانتیں برقرار رہیں گی۔ جب آپ کا جی چاہے دن کو آ جائے، شام کو آ جائے، رات کو آ جائے، آپ کو فوراً آپ کی امانت واپس مل جائے گی۔ یہ القاب کون دے رہے تھے؟ جو مکے کے کافر تھے، مکے کے مشرک تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان جیسے سب کافر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین، سچا کہنے والے تھے۔ جس وقت 40 سال عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر گزار لی، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ تاج پہنانا تھا جس تاج پہنانے کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کے سر پر نبوت کا تاج رکھنا ہے۔ 40 سال عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، نبوت مل گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مکے والوں کو ایک جگہ، ایک پہاڑ پر جمع کیا، ان لوگوں کو جمع کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، عادل کہتے تھے اور امانت دار کہتے تھے۔ جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تو فرمایا کہ اے مکے والو، تم مجھے 40 سال میں کیسا پایا؟ تو مکے والے سب کہنے لگے اے محمد، تیرے جیسا ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، تیرے جیسا با کمال اس کائنات دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا، تیرے جیسا سچا ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، تیرے جیسا صادق امین ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ان کافروں کی زبان سے کہ سب مجھے صادق سچا امین کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو مکے والو، اگر تم مجھے سچا صادق امین کہتے ہو تو پھر میں وہی سچا صادق امین ہونے کے باوجود میں اپنی اس زبان سے اعلان کرتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے پیغمبری عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا یعنی کہ تم پر لازم ہو چکا ہے، اگر تم مجھے سچا صادق سمجھتے ہو تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، مجھے آخری نبی مان لو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مجھے سچا رسول مان لو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ مجھے نبی مانو، میں نبی بن چکا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، تو اللہ اکبر، یہی جملہ کہنے تھا وہی جو سچا کہتے تھے، جو امین کہتے تھے، جو یعنی کہ صادق کہتے تھے، انہوں نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے نے سب تو پہلا پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور کہا کہ اے محمد تم نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا، تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا، اللہ اکبر، ہم تمہیں صادق سچا امین کہتے تھے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم ہمیں نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دو، تم نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دو، تم اپنے آپ کو نبی بنانا شروع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رشتہ داروں، اے میری برادری دے لوگوں، اے میرے قبیلے والوں، اے قریش والوں، میں خود اعلان نہیں کر رہا بلکہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں اللہ کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ جس وقت نبوت کا اعلان کرنا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، وہی دشمن بن گئے، وہی برادریاں دشمن بن گئی، وہی یعنی کہ چاچے رشتہ دار سب خون کے پیاسے بن گئے۔ پھر اس کے بعد دشمنی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، ان مکے کے کافروں نے تشدد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، مکے کے کافروں نے صحابہ اکرام پر ظلم، تشدد، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ پھر یہ ایک دن نہیں چلا، ایک سال نہیں چلا سلسلہ، یہ 10 سال سلسلہ نہیں چلیا، بلکہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے گئے، تشدد کیا گیا، صحابہ کرام کو ابلدے تیل دے کڑھائیں دے وچ سٹیا گیا، اگ دے وچ سٹیا گیا، صحابہ کرام کے جسموں کے 2 حصے کیتے گئے، صحابہ کرام کے جسم کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں بوٹیاں کر دیا گیا، صحابہ کرام کو نیزے پر چڑھایا گیا، سولی پر لٹکایا گیا۔ اتنا ظلم 13 سال سہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ نے بھی ان کا ظلم برداشت کرنے میں انتہا کر دی، آپ کے سجن، آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے بھی اپنی جانیں تو قربان کر دی، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کا دامن نہیں چھوڑا، آپ سے تعلق نہیں توڑا۔ اے میرے محبوب، میں تیرے صحابہ کو آزمانا چاہتا تھا، ان کو آزمائش
میں ڈالنا چاہتا تھا کہ تیرے سجن جو ایمان لے آئے ہیں چند صحابہ، یہ تیرا ساتھ دیتے ہیں یا ظلم تشدد کی وجہ سے تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ میں سمجھ گیا کہ اے میرے محبوب، جس طرح تو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو میں نے آپ کو جماعت عطا فرمائی ہے، جو میں نے آپ کو صحابہ کرام کی شکل میں انسان عطا فرمائے ہیں، یہ انسان، یہ صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار صحابہ ہیں گے۔ اے میرے محبوب، تو نے بھی صبر کی انتہا کر دی، صحابہ نے بھی صبر کی انتہا کر دی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اے میرے محبوب، اپنے جان نثاروں کو بھی کہہ دو اور تمہیں بھی حکم دیتا ہوں، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت فرما جاؤ اور یثرب کی طرف چلے جاؤ، جہاں آپ نے قیامت تک آپ کی آرام گاہ بن کر رہے گی۔ ہجرت ہو گئی، مختصر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مکہ مکرمہ چھوڑ دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دا کم و پیش تقریر 450 میل سفر بنتا ہے، سفر، اور اتنا بڑا سفر، اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنا دور علاقہ چھوڑنے کے بعد، مکے کے جو لوگ تھے مدینہ والوں کو نہیں جانتے تھے، جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے مکے والے کو نہیں جانتے تھے، صرف ان کا صرف اتنی ملاقات ہوتی، جب وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے تو آپس میں کبھی کبھار ان کی ملاقات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہم مکے سے آئے ہیں، مدینے والے کہتے تھے ہم مدینے سے آئے ہیں، صرف تجارت کی نسبت سے ان کی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی، ورنہ مکے والوں کا تعلق مدینے والوں کے ساتھ نہیں تھا، مدینے والوں کا تعلق مکے والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنی لمبی ہجرت کرنے کے بعد، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یثرب دے اندر تشریف لے گئے تو پھر وہاں امن ملنا شروع ہو گیا، وہاں سکون ملنا شروع ہو گیا۔ جو ظلم، جو تشدد، جو تکلیفیں، جو ازمائشیں، جو مصیبتیں صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ میں ڈھائی گئیں، وہ مدینہ منورہ میں نہ ہوئی، مدینہ میں سکون ملنا شروع ہو گیا۔ اس سے ایک بات ہمیں ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، جب کوئی انسان کسی علاقے میں رہ کر دکھ میں ہو، مصیبت میں ہو، رشتہ داروں کے تانے، برادری والوں کے تانے، محلے والوں کے تانے، غربت کی فاقہ ہو، تو پھر ایسے شخص کو ہجرت کر جانی چاہیے، کیونکہ ہجرت کرنا سنت طریقہ ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ جس وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ میں سکون، مدینہ میں امن، مدینہ والے لوگ محبت کرنے والے، مدینہ والے لوگ پیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے صحابہ کرام اب یعنی کہ محبت، پیار سے، الفت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، ہجرت کرنے کے بعد مکے والوں نے، وہی مکے والے، وہی کافر، وہی مشرک، وہی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے، ان لوگوں کو مکے میں یہ بھی سکون نہ ملا کہ ہم نے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا ہے، اب تو وہ مدینے میں امن سے زندگی گزار رہا ہے، سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ کافروں نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا، میٹنگ کی، اس میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا نہ ہو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکے سے نکال دیا وہ مدینے سے امن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی محبت اتنی بڑی ہے، اس کی زبان میں اتنی بڑی تاثیر ہے، اس کے الفاظوں میں اتنی بڑی پیار محبت بھرے انداز ہے، وہ جن سے بات کرتا ہے وہ انہی کے بن جاتے ہیں، وہ جس سے بات کرتا ہے وہ اس پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں بیٹھ کر اپنی جماعت بنا لے گا، اپنی ایک بہت بڑی جماعت بنا کر، ایسا نہ ہو بڑی جماعت بنا کر پھر ہمارے اوپر آ کر حملہ کر دے، ہم سے مکہ بھی کیوں نہ ہم ایسا کریں، اس کی جماعت بڑھنے سے، اس کی طاقت بڑھنے سے ایسا کوئی مشورہ کرے، ہم جا کر وہی اس کو جا کر ختم کر کے آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں جا کر قتل کر کے آئیں، نعوذ باللہ، اس کی جماعت کو، اس کے چاہنے والوں کو بھی وہی ختم کر کے آئیں۔ روایات میں آتا ہے جس وقت مکے کے کافروں نے ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان، یہ بڑے سردار تھے، مکے کے کافر تھے، انہوں نے مشورہ کیا، ابو جہل نے اعلان کر دیا پورے مکے کے لوگ کیا کریں، اپنا پیسہ مال فنڈ جمع کیا جائے، اس فنڈ کو جمع کر کے ابو سفیان کو پیسہ دیا جائے، ابو سفیان اس سے تجارت کرے گا، تجارت سے جو منافع ملے گا اس منافع سے ہتھیار خریدیں گے، تلواریں خریدیں گے، نیزہ خریدیں گے، زرہ خریدیں گے، طاقتور مضبوط گھوڑے خریدیں گے، اور جب ہمارا سامان مکمل ہو جائے گا، ہمارا اسلحہ مضبوط ہو جائے گا، پھر ہم جا کر صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، اس دنیا سے مٹا دیں گے، ان کے وجود کو بھی ختم کر دیں گے، ان کے نام کو بھی ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ان بدبختوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ساری دنیا میں ہمیشہ قیامت تک رہے گا اور دونوں جہانوں میں رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں بھی برقرار رہے گا، قبر میں بھی برقرار رہے گا، آخرت میں بھی برقرار رہے گا، اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اعلیٰ رہے گا۔ لیکن ان بدبختوں نے، کافروں نے مشورہ کیا، بالآخر کار انہوں نے سامان، ہتھیار، نیزے، گھوڑے، تلواریں، تمام جنگ کا سامان اور ہتھیاروں کو جمع کرنے کے بعد ان کافروں نے کیا کیا، وہ نوجوان طاقتور انہوں نے ڈھونڈے جو پہلوان ہو، جو تلوار چلانے کے ماہر ہو، جو زرہ چلانے کے ماہر ہو، جنگ کرنے کے بہادر ان کو فن ہو، تو ایسے ایسے نوجوانوں کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں جمع کر لیا۔ جس وقت اب یہ کافروں کی اینڈ کمپنی، مشرکین کافر اپنے لشکر تیار کر کے جب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچایا، اے میرے محبوب، جس مکے کو آپ چھوڑ کر آئے تھے، جو مکے کے لوگ آپ کے خون کے پیاسے بن چکے تھے، جو مکے کے لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، صحابہ پر ظلم کر رہے تھے، اب وہ مکے کے کافر اس چیز پر وہ متفقہ ہو چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے جنگ کا، لڑائی کا ساز و سامان مکمل کر لیا۔ اے میرے محبوب، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ آپ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جماعت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی ان کے مقابلے میں میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام مل گیا کہ کافر 450 میل دے فاصلے پر میں آ گیا ہوں، ہجرت کر کے ان کا علاقہ چھوڑ کر، وطن چھوڑ کے آ گیا ہوں، پھر بھی وہ باز نہیں آتے، پھر بھی وہ ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اپنی وہ جماعت جو صحابہ کرام کی بڑی جماعت تھی، اس وقت تھوڑے صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے کافروں کی تدبیر، کافروں کی سازش کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مکے کے کافر، مشرک، وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمیں یعنی کہ ہماری گردنیں اڑانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، اب تم بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟
تم اس میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں محبوب ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر کا مال حاضر، ابو بکر کی جان حاضر، ابو بکر کا جسم حاضر۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو بیٹھ جا، میں نے پتہ ہے جب بھی میں نے کسی چیز کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، مال کا اعلان کرتا ہوں سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، جان کا اعلان کرتا ہوں سب سے پہلے جان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اولاد کا اعلان کرتا ہوں سب سے پہلے اولاد کو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وطن کے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں سب سے پہلے وطن کو چھوڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے ابو بکر تو بیٹھ جا۔ جس وقت ابو بکر بیٹھے اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے بھی یہی بہادری کے جرت کا اپنا مظاہرہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو بھی بیٹھ جا، میں ان مدینے والوں سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم جو مہاجرین صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو مہاجر صحابہ کہتے ہیں، تو یہ مہاجرین صحابہ نے یہ ظلم سہ کر آئے تھے، یہ تکلیفیں برداشت کر کے آئے تھے، یہ اپنے جسم پر تشدد کرا کے آئے تھے، ان کو پتا تھا اسلام کے لیے جان کس طرح دینی ہوتی ہے، ان مہاجرین کو پتا تھا دین کے لیے مر مٹنا کتنا یعنی کہ اہم ہوتا ہے، ان کو پتا تھا دین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا کس طرح انداز ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام مہاجرین مکے کے رہنے والے یہ سب تکلیفیں برداشت کر کے آ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان انصار صحابہ والے تھا کہ یہ انصار صحابہ انہوں نے کبھی تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ جب میں مدینے میں آیا تو میرا ان انصاریوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب اب پر کوئی حملہ کرے گا، مدینے پر کوئی حملہ کرے گا، اس وقت ہم ساتھ مل کر اس مدینے کا یثرب کا دفاع کریں گے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ جب کوئی مشرک کوئی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ختم کرنے آئیں گے تو کیا اس کا بھی ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ معاہدہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار میری نظریں تم پر ہیں، میں تم سے کچھ سننا چاہتا ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ان انصار صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی جس کا نام حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں کچھ، آپ ہم سے کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا رائے دینا چاہتے ہیں، ہماری کیا رائے ہے، ہم اس میں جنگ میں اتریں یا نہ اتریں، آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ کی زلفوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ کے چہرے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو جا کے جنگ جہاد کر اور تیرا رب جا کے جہاد کرے، ہم کیوں کرے، ہم تو منسلوا بیٹھ کر کھائیں گے، ہم جہاد کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کی جماعت میں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان دینے کی تو اب معاملہ آیا ہے، یہ اپنا جسم قربان کرنے کا تو اب معاملہ آیا ہے۔ جب ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے، ہم نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا اے مقداد یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے اگر جان بھی دے دی جائے وہ بھی کم ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے اولاد بھی قربان کر دی جائے وہ بھی کم ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے وطن بھی قربان کر دیا جائے وہ بھی کم ہے، یہ وہ پیغمبر ہے جس کے لیے مال دولت سب کچھ قربان کر دیا جائے وہ بھی کم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہم سے صرف رائے لینا چاہتے ہیں، میں ان تمام انصار صحابہ والوں میں اعلان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں، آپ یعنی کہ فیصلہ کریں، آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہم سے رائے نہ لیں، آپ کا کام ہے حکم کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم آپ کے دائیں طرف چلیں گے، اگر کوئی دشمن آپ کے دائیں طرف آئے گا ہم اپنی جان تو قربان کر دیں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کے بائیں طرف چلیں گے، اگر کوئی بائیں طرف دشمن آئے گا ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، اگر کوئی دشمن آپ کے پیچھے حملہ کرے گا ہم اپنے جسم کو قربان تو کر سکتے ہیں، ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کے آگے چلیں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کر کے دیکھیں، آپ ہم پر حکم کریں، آپ اشارہ کرنے کا کام ہے، ہم آپ کے لیے جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، حتیٰ کہ اپنے جسم کی بوٹیاں بھی کرا دیں گے۔ جس وقت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت مقداد نے اتنی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت آ گئی، یعنی کہ چہرے پر ایک روشنی آ گئی، چہرہ اور روشن منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ارادہ فرمایا کہ اے مقداد یہ تو تیری رائے ہے، کچھ اور صحابہ انصار صحابہ مدینے والے وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش کریں۔ اللہ اکبر، ٹائم تھوڑا ہے، وقت مختصر ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد ایک صحابی اور اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انصار صحابہ والوں میں نمائندہ بن کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کو ہمارے پاس آنے کی جرات نہیں ہوگی، بلکہ ہم وہیں جا کر ان کافروں سے جا کر لڑیں گے۔ یا رسول اللہ ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، یہ تو مال جان کی بات ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس پر بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، اجازت دیں، ہماری مستورات، ہماری عورتیں، ہماری گھر کی عورتیں، بیوی، ہماری مائیں بہن، سب عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر وہ بھی اس میدان جہاد میں اترنے کے لیے تیار ہیں اور ہم جہاد کے لیے جا رہے ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سمندر آ جائے اور سمندر جب آئے ہم سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، جب آپ حکم دیں گے ہماری عورتیں ہم سب اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگائے ہوئے بچوں کو اٹھا کر سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم بالکل آسرا نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ تمام معاملات کے ساتھ ہیں، آپ جس طرح کا حکم دیں گے، آپ جو چیز مانگنا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر صحابہ کرام سمندر میں چھلانگ لگائی دیتے یہ پھر الگ بات ہے، تو پھر سمندر کا بھی ایک انداز نرالا ہے، سمندر ہو، دریا ہو، صحابہ کے ساتھ اور اس کا رویہ ہوتا ہے اور صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اور رویہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر اس دریائے نیل سے گزرنے لگے تو اللہ نے دریائے نیل کو روک دیا، اس دریا میں سڑکیں بن گئی، جب وہ سب کے سب گزر گئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون کا لشکر آیا تو اللہ نے سمندر کو اس دریا کو حکم دے دیا، وہ سب کے سب وہی غرق ہو گئے۔ خود اندازہ لگائے اگر دریا سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی اتنی خدمت کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کتنی خدمت کرنے والا ہوگا۔ دریا ہو، سمندر ہو، ہوا ہو، پانی ہو، پرندے ہو، چرندے ہو، تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلام بن کر رہی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور پر نچھاور کر دیا اور اللہ نے ساری مخلوق کو صحابہ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، اسی پر پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، وقت تھوڑا ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر کسی موقع پر زندگی رہی تو پھر اسی سے آگے انشاءاللہ اس واقعے کو شروع کریں گے۔